وہی میں آپ کے سامنے ابھی عرض کروں گا۔ وہ فرماتے تھے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے دعا مانگنے کے لیے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گے، تو پھر وہ بے خود ہو جاتا ہے۔ پھر اسے وقت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ دعا کتنی دیر ہوئی، کتنی دیر تک دعا مانگتے رہے، اسے پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے کہ دعا کا معاملہ یہ ہے کہ ہماری زبان، ہمارا پورا وجود چونکہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ ہی کے حکم سے وہ حرکت کرتے ہیں، اللہ ہی کے حکم سے ہماری زبان چلتی ہے، اللہ ہی کے حکم سے ہماری زبان سے دعا جاری ہوتی ہے۔ جو دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والے ہوتے ہیں وہی دعا ہماری زبان سے جاری ہوتی ہے۔ تو ایک بات تو مجھے یہ عرض کرنی ہے، دوسری یہ بات عرض کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر کی دعا بھی قبول کرتا ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانگتا، اللہ سے انکار کرتا ہے، اس کی خدائی کا انکار کرتا ہے، یا اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، یا وہ کسی کو بھی نہیں مانتا، دہریہ ہے، کمیونسٹ ہے، لیکن جب اس پہ کوئی مصیبت پڑتی ہے اور پھر وہ پکارتا ہے، اس کے دل سے نکلتی ہے آہ، تو وہ اللہ قبول کرتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں جا بجا اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جب یہ کفار و مشرکین مصیبت کے وقت مجھے پکارتے ہیں، میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں۔ وہ الگ بات ہے کہ کام بننے کے بعد وہ پھر بھول جاتے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اس پر اللہ کی لعنت آ گئی اور اسے راندہ درگاہ بنا دیا، اسے نکل جانے کا حکم ہو گیا، کس قدر غضب کا موقع ہے وہ، اللہ تعالیٰ کی کتنی سخت ناراضی کا وہ موقع ہے۔ اس کے باوجود شیطان نے جو دعا مانگی وہ اسی وقت قبول ہو گئی، اسی وقت قبول ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ جب اپنے نافرمانوں، اپنے نہ ماننے والوں کی دعا قبول کرتا ہے تو ہم اور آپ تو اللہ کو مانتے ہیں حضرت، ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوگی؟ یقیناً قبول ہوگی۔ اس یقین کے ساتھ ہاتھ پھیلائیں گے، اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں گے، اس لیے کہ ہم تو مانتے ہیں اللہ کو، بلا شبہ ہم گناہ گار ہیں، ہمارا کوئی قدم گناہ سے خالی نہیں، ہر لمحے ہم سے گناہ ہوتے ہیں، اس کے باوجود ہم مانتے اسی کو ہیں۔ لہذا اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں گے انشاءاللہ کہ ہماری دعا قبول ہوگی۔ ایک بات اور سمجھ لیجیے، جیسا کہ میرے والد صاحب ایسے موقع پہ فرمایا کرتے تھے، میں مختصراً اس کو دہرا کر ایک ضروری بات آخر میں عرض کروں گا دعا سے متعلق۔ جیسا کہ احادیث میں ہے قبولیت دعا کے سلسلے میں، تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ہر نیک کام کرنے کے بعد دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، حدیث میں ہے نیک کام کرنے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔
یہ قرآن کریم کا ختم ہے، نماز کی حالت میں ختم ہوا ہے، رمضان المبارک کی مقبول ساعتیں ہیں، پھر شب قدر کا امکان غالب ہے، پھر مسلمانوں کا مجمع ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جب مسلمان اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں تو انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے، تو ہمارے اس مجمع کو اللہ کی رحمت نے ڈھانپا ہوا ہے۔ اس مجمع میں ہم میں ہمارے بزرگ بھی موجود ہیں جن کے بال سفید ہیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے شرم آتی ہے اللہ کو جس کے بال سفید ہو چکے ہو۔ تو کتنے اس مجمع میں ایسے بزرگ خوش قسمت موجود ہیں، پھر اس مسجد میں اعتکاف کرنے والے بھی موجود ہیں، تو حضرت یہ اتنے اسباب جمع ہو گئے ہیں قبولیت دعا کے۔ یہ بڑی خوش قسمتی ہے ہماری کہ اللہ نے اس وقت اتنے سارے اسباب جمع کر دیے قبولیت دعا کے، لہذا یقیناً قبول ہوگی دعا۔ اب دعا کے بارے میں ایک ضروری بات سمجھ لیجیے، اور وہ احادیث کا خلاصے کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب بندہ کوئی دعا مانگتا ہے تو دعا کی قبولیت کی مختلف صورتیں ہو جاتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جو دعا مانگی ہے وہی قبول ہو گئی، یعنی جو چیز مانگی اللہ نے وہی چیز دے دی، ایک صورت یہ ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ چیز اسی وقت مل جائے گی یا کچھ عرصے کے بعد مل جائے گی، مگر جو مانگی تھی وہ مل گئی۔ تو ایک تو یہ قبولیت دعا کی صورت ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ جو مانگا تھا وہ نہیں ملا، اس کے بدلے میں کوئی اور چیز مل گئی۔ اب بندہ تو یہ کہے کہ میں نے تو فلاں چیز مانگی تھی وہ تو ملی نہیں، یہ چیز مل گئی، یہ نہ سمجھے کہ دعا قبول نہیں ہوئی تھی، بلکہ اللہ نے اس کے حق میں وہ چیز بہتر سمجھی جو اس کو دی ہے، وہ چیز بہتر نہیں سمجھی جو اس نے مانگی تھی۔ قرآن کریم میں ہے عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تمہیں پسند آتی ہیں، تمہیں اچھی لگتی ہیں، تمہاری خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہمیں مل جائے، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ وہو شر لکم، کہ وہ تمہارے حق میں بہت بری ثابت ہونے والی ہے، اس لیے وہ نہیں ملتی۔ اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو تم پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ تمہارے حق میں وہ بہتر ہے، لہذا اگر کوئی چیز ہم نے مانگی وہ نہیں ملی، اس کے بدلے کچھ اور مل گئی، تو وہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ہم نے جو مانگا ملا نہیں، بظاہر ہم کہیں گے کہ دعا جو مانگی تھی وہ قبول نہیں ہوئی، لیکن حدیث میں ہے کہ اس کی دو شکلیں بن جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ جس وقت ہم دعا مانگ رہے ہیں اسی وقت آسمان سے کوئی بلا، کوئی مصیبت، کوئی بیماری ہمارے اوپر آ رہی ہوتی ہے، اور نیچے سے ہماری دعا جائے، دونوں میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ قیامت تک یہ دعا ڈھال بنی رہے گی اس مصیبت کو آپ تک پہنچنے میں۔ کیا یہ قبولیت نہیں ہے؟ یہ تو بہت بڑی قبولیت ہے۔ تو ایک صورت یہ بنتی ہے
دوسری صورت یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ مانگا وہ ہمیں نظر نہیں آیا اس کی قبولیت. حدیث میں ہے کہ بندہ جب جاتا ہے دنیا سے اور اس کو اللہ کی طرف سے دیے ہوئے انعامات نظر آتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے نہ اتنی نیکیاں کی نہ اتنی اچھائیاں کی، یہ کہاں سے انبار پہاڑ کا پہاڑ انعامات کا آ گیا، یہ آپ نے کیسے مجھے دے دیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو جن کی قبولیت دنیا میں ظاہر نہیں ہوئی تھی، ہم نے تیرے لیے ان کو یہاں ذخیرہ بنا دیا. تو حدیث میں ہے کہ اس موقع پہ بندہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش میری ایک دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی، سب کی سب یہاں کے لیے جمع ہو جاتی، اس لیے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، جلدی فنا ہونے والی ہے، وہاں کی تو بات ہی کچھ اور ہے. تو اس لیے حضرت نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، بلکہ یقین محکم رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا. جب وہ کافروں کی دعا قبول کرتا ہے، جب اس نے شیطان کی دعا قبول کر لی، تو ہم تو وہ نہیں ہیں، ہم تو پھر بھی اس کو مانتے ہیں، انشاءاللہ دعا قبول کریں گے. بلکہ قرآن کریم میں ہے کہ دعا نہ مانگنے والے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. حاصل اس کا یہ ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، لیکن جو نہیں مانگتے اگلی آیت کا حکم ہے، جو نہیں مانگتے پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اس کی گرفت ہوتی ہے. تو وہ ایسا دربار ہے کہ نہ مانگنے سے وہاں ناراضی ہے، مانگنے سے خوشی ہے اور ملے گا انشاءاللہ. لہذا اس یقین کے ساتھ آپ دعا مانگتے ہیں. پھر دعا مانگنے میں جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا جاتا ہے تو ٹائم کی کوئی قید نہیں ہوتی. جو اللہ تعالیٰ منگوانا چاہتے ہیں زبان پہ آتا رہتا ہے. اگر ہاتھ اٹھائے کسی کے ہاتھ تھک جائے تو بالکل اجازت ہے ہاتھ چھوڑ کے مانگے. مسلسل شروع سے آخر تک ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں. اگر ہاتھ تھک جائے، دعا ذرا لمبی ہو جائے اور ہاتھ تھک جائے تو ہاتھ چھوڑ دیں، توجہ رکھیں دعا پہ، انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لہٰذا آپ دعا شروع کرتے ہیں، درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا
وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وافتح لنا أبواب فضلك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وافتح لنا أبواب فضلك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وافتح لنا أبواب فضلك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وافتح لنا أبواب رحمتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وافتح لنا أبواب رحمتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وافتح لنا أبواب رحمتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وافتح لنا أبواب رزقك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وافتح لنا أبواب رزقك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وافتح لنا أبواب رزقك. ربنا تقبل توبتنا. ربنا تقبل توبتنا. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا. واغسل حوبتنا. واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا. وأجب دعوتنا. وأجب دعوتنا وثبت حجتنا. وثبت حجتنا. وثبت حجتنا وسدد لساننا. وسدد لساننا. وسدد لساننا واهد قلوبنا. واهد قلوبنا. واهد قلوبنا واغسل حوبتنا. واغسل حوبتنا. واغسل حوبتنا. یا ارحم الراحمین. یا ارحم الراحمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا ذی الجلال والاکرام. یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ اور کھلے چھپے ہر قسم کے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہماری بال بال مغفرت فرما. یا اللہ ہماری بال بال مغفرت فرما. یا ارحم الراحمین ہماری بال بال مغفرت فرما. یا ارحم الراحمین یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. آخری عشرہ ہے. جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. اور آج شب قدر کا امکان غالب بھی ہے. ختم قرآن کا موقع بھی ہے. تجھے ماننے والے یا اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. الہ العالمین اے اللہ ہماری سب کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ ہماری سب کی بال بال مغفرت فرما. یا اللہ ہماری سب کی بال بال مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کو جہنم سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما. یا اللہ ہمیں سب کو جہنم سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما. یا اللہ ہمیں سب کو جہنم سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما. یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام. یا اللہ مجمع میں جتنے بھی مسلمان ہیں آپ کو ماننے والے ہیں الہ العالمین سب پر نظر کرم فرما. سب پر نظر کرم فرما. سب پر نظر کرم فرما. ہم سب پر یا اللہ اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ ہم سب کو مغفرتوں سے مالا مال فرما. یا اللہ ہم سب کو مغفرتوں سے مالا مال فرما. اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما. یا اللہ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما. یا اللہ رمضان المبارک کی برکتوں سے رحمتوں سے اور نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما. یا اللہ ہم سب کو مالا مال فرما. یا اللہ ہماری کامل مغفرت فرما. ہمارے والدین کی کامل مغفرت فرما. ہمارے اہل و عیال کی کامل مغفرت فرما. ہمارے بیوی بچوں کی, ہمارے عزیز و اقارب کی, ہمارے بہن بھائیوں کی, یا اللہ ہمارے تمام متعلقین کی سب کی مغفرت فرما. یا اللہ سب کی مغفرت فرما. یا اللہ سب کی مغفرت فرما. یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام ہم سب کو محض اپنے فضل و کرم سے ہر خطرناک بیماری سے محفوظ فرما. ہر ہلاک کر دینے والی بیماری سے
ہماری سب کی حفاظت فرما، ہر لاعلاج بیماری سے ہماری سب کی حفاظت فرما یا اللہ، ہر قسم کی جسمانی معذوری سے ہماری حفاظت فرما یا ارحم الراحمین، ہر قسم کے کینسر سے ہماری سب کی حفاظت فرما یا اللہ، یا اللہ، ہر قسم کی فکر و پریشانی سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کی تندرستی اور مالی پریشانی سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ، ہر قسم کی ذلت و رسوائی، خواری اور ناکامی سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ، یا اللہ، ہلاک کر دینے والی بیماری سے ہماری حفاظت فرما، اپاہج کر دینے والی بیماری سے ہماری حفاظت فرما، مفلوج کر دینے والی بیماری سے ہماری حفاظت فرما، ہر ضدی اور مزمن بیماری سے ہماری حفاظت فرما یا ارحم الراحمین، ہر قسم کے کینسر سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کی جسمانی معذوری سے ہماری حفاظت فرما یا ارحم الراحمین، ہر قسم کی فکر و پریشانی سے ہماری حفاظت فرما یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہر قسم کی تندرستی اور مالی پریشانی سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ، ہر طرح کی ذلت و رسوائی، خواری اور ناکامی سے ہماری حفاظت فرما یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہر ہلاک کر دینے والی بیماری سے ہماری حفاظت فرما، اپاہج کر دینے والی بیماری سے ہماری حفاظت فرما، معذور بنا دینے والی بیماری سے ہماری حفاظت فرما، مفلوج کر دینے والی بیماری سے ہماری حفاظت فرما، لا علاج بیماری سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کے کینسر سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کی معذوری سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کی تندرستی، مالی پریشانی سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ، اور ہر طرح کی ذلت و رسوائی، خواری اور ناکامی سے ہماری حفاظت فرما یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہم سب کو تا حیات چلتے ہاتھ پاؤں زندگی گزارنے کی توفیق دے یا اللہ، جب تک زندگی مقدر ہے ہمارے ہاتھ پاؤں کو چلتا رکھنا یا اللہ، ہمارے ہاتھ پاؤں کو تا زندگی چلتا پھرتا رکھنا یا اللہ، ہمیں چلتے پھرتے اپنے پاس بلانا یا اللہ، ہمیں ہر محتاجی سے زندگی کے آخری سانس تک بچانا یا اللہ، ہمیں جسمانی، مالی اور ہر قسم کی محتاجی سے ہمیں آخری سانس تک محفوظ رکھنا یا اللہ، ہمیں ہر طرح کی محتاجی سے ہمیشہ محفوظ رکھنا یا اللہ، ہمارے اعضاء کو یا اللہ، جب تک ہم حیات ہیں، ہماری زندگی جب تک مقدر ہے یا اللہ، ہمارے اعضاء کو، ظاہری اعضاء کو بھی، ظاہری اور باطنی اعضاء کو بھی یا اللہ صحیح سلامت رکھنا یا اللہ، صحیح سالم رکھنا، چلتا پھرتا رکھنا یا اللہ، چلتا پھرتا رکھنا یا ارحم الراحمین، ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم بے وسیلہ ہیں، ہم ناتواں ہیں، ہم سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہے یا اللہ، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے یا اللہ، یا اللہ، آپ قادر مطلق ہیں یا اللہ، آپ قادر مطلق ہیں، آپ احکم الحاکمین ہیں یا اللہ، ہر چیز آپ کے قبضہ قدرت میں ہے اے اللہ، اے اللہ، ہم تو بے وسیلہ ہیں، پھر بھی یا اللہ ہم آپ کے بندے ہیں یا اللہ، ہم گناہگار ہیں لیکن ہم آپ کے ہی بندے ہیں، آپ کے نام لیوا ہیں اے اللہ، لاکھ ہم خطا کار ہیں، لاکھ ہم گناہگار ہیں، ہمارا ہر لمحہ آپ کے نافرمانیوں میں بے شک گزرتا ہے، لیکن یا اللہ ہم ہیں آپ کے ہی در کے بھکاری یا اللہ، آپ کے ہی در کے ہم بھکاری ہیں، ہم تو آپ کے در پہ آ گئے ہیں، بھیک منگے بن کے آ گئے ہیں، فقیر بن کے آ گئے ہیں اے اللہ، اے اللہ، ہمارے آپ کے در کے سوا کوئی در نہیں ہے اے اللہ، آپ کے در کے سوا کوئی در نہیں اے اللہ، اے اللہ، آپ ہمیں نواز دیجئے اے اللہ، آپ ہمیں نواز دیجئے، ہم سے تو مانگنا بھی نہیں آتا اے اللہ، ہم سے تو مانگنا بھی نہیں آتا، آپ تو سب کچھ جانتے ہیں اے اللہ، بن مانگے آپ ہمیں عطا فرما دیجئے اے اللہ، بن مانگے آپ ہمیں عطا فرما دیجئے، آپ ہم سے زیادہ ہمارے
حاجتوں اور ضرورتوں سے واقف ہے۔ اے اللہ آپ ہماری تمام موجودہ اور آئندہ حاجتوں کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ ہماری موجودہ اور آئندہ تمام حاجتوں کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہم بیمار ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم ناتواں ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہمارے متعلقین بھی بیمار ہیں، ہمارے عزیز رشتہ دار بھی بیمار ہیں، دوست احباب بھی بیمار ہیں۔ اے اللہ یا ارحم الراحمین تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، شفاء کامل عاجل مشتمل عطا فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، شفاء کامل عاجل مشتمل عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، شفاء کامل عاجل مشتمل عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین نت نئی مشکلات سامنے آ رہی ہیں، نئی بیماریاں آ رہی ہیں۔ اے اللہ بلا شبہ یہ سب علامات قیامت میں سے ہے، ہم ان کو روک تو نہیں سکتے، لیکن ہم ان سے حفاظت کی دعا ہم ان سے محفوظ رہنے کی آپ سے دعا مانگ سکتے ہیں، اور ہمیں یہی حکم بھی ہے کہ ہم فتنوں کو، ان بیماریوں کو، ان پریشانیوں کو جن کا روکنا ہمارے بس میں نہیں بلکہ وہ علامات قیامت میں سے ہے، لیکن ان سے حفاظت کی دعا بالکل مانگنی ہے۔ اے اللہ ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ فرما دیجیے۔ یا اللہ آنے والی جو بیماریاں آ چکی ہیں ان سے بھی، اور جو آنے والی ہیں جیسا کہ علامات قیامت میں ہے کہ نئی بیماریاں آئیں گی، یا اللہ سب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ سب بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ سب بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، سب پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ سب پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم اپنی اولاد کی طرف سے پریشان ہیں۔ اے اللہ موجودہ ماحول اور موجودہ دور جدید کی جاہلیت جسے کہنا زیادہ مناسب ہے، اے اللہ اس میں معاشرہ بھی بگڑ رہا ہے، اس کے اثرات ہمارے اولاد پر بھی پڑ رہے ہیں۔ اے اللہ آپ ہی کی پناہ چاہیے۔ یا اللہ آپ ہماری اور ہمارے اولاد کی حفاظت فرما لیجیے۔ یا اللہ آپ ہماری اور ہمارے اولاد کی حفاظت فرما لیجیے۔ یا اللہ آپ ہمارے بیوی بچوں کو نیک صالح اور متقی پرہیزگار بنا دیجیے۔ یا اللہ آپ ہمیں اور ہمارے بیوی بچوں کو نیک صالح متقی پرہیزگار بنا دیجیے۔ یا ارحم الراحمین آپ ہماری اور ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرمائیے، اور سب کو نیک صالح متقی پرہیزگار بنا دیجیے۔ یا اللہ ہماری اولاد کو ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا دیجیے۔ یا اللہ ہماری اولاد کو ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا دیجیے۔ اے اللہ ہماری اولاد کو دونوں جہاں میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہماری اولاد کو، ہمارے اہل و عیال کو دونوں جہاں میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ یا اللہ دونوں جہاں میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ دین و دنیا اور آخرت میں ہماری اولاد کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیجیے۔ یا اللہ دین و دنیا اور آخرت میں ہماری اولاد کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیجیے۔ یا ارحم الراحمین نجات کا ذریعہ بنا دیجیے۔ یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ ہماری اولاد کے مستقبل کو نیک بنا دیجیے۔ یا اللہ کامیاب بنا دیجیے، روشن بنا دیجیے۔ یا اللہ ہماری اولاد کے مستقبل کو دین و دنیا میں نیک بنا دیجیے، اور آخرت کے اعتبار سے کامیاب بنا دیجیے۔ یا اللہ ہماری اولاد کے مستقبل کو روشن اور تابدار بنا دیجیے، خیر و عافیت والا بنا دیجیے، نیک بنا دیجیے، ترقیوں والا بنا دیجیے، عزتوں والا بنا دیجیے، امن و سکون والا بنا دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے ساتھ اور ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ اور تمام حاضرین کے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائیے،
کرم کا معاملہ فرمائیے، رحم کا معاملہ فرمائیے، بخشش کا معاملہ فرمائیے، درگزر کا معاملہ فرمائیے، عطا کا معاملہ فرمائیے، اور ہم سب کے ساتھ اپنی شان کے مطابق معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کے ساتھ اپنی شان کے مطابق معاملہ فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کے ساتھ اپنی شان کے مطابق معاملہ فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ یہاں جو قرآن کریم پڑھا گیا، سنا گیا، یا اللہ اس پڑھنے اور سننے کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ اس پڑھنے اور سننے کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ اس پڑھنے اور سننے کو قبول فرما لیجیے، اور پڑھنے اور سننے والوں کو اور ہم سب کو قرآن کریم کی برکتوں سے مالا مال فرمائیے۔ پڑھنے اور سننے والوں کو اور ہم سب کو قرآن کریم کی برکتوں سے مالا مال فرمائیے، قرآن کریم کے نور سے منور فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن کریم کے نور سے منور فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو قرآن کریم کے نور سے منور فرما دیجیے۔ یا اللہ یہ رمضان المبارک آپ نے بن مانگے ہمیں عطا فرمایا۔ یا اللہ محض آپ کا فضل ہے، آپ کا انعام ہے، آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں یہ ماہ مبارک عطا فرمایا۔ لیکن یا اللہ ہم ضعیف کمزور ہیں، ہم یا اللہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے ہیں۔ یا اللہ ہم اس مبارک مہینے سے فائدہ نہیں اٹھا سکے کیونکہ ہم کمزور ہیں۔ یا اللہ ہم ضعیف ہیں، ہم بڑے نالائق اور ناکارہ ہیں۔ اے اللہ بس آپ ہی کرم کا معاملہ فرما دیجیے، آپ کرم کا معاملہ فرما دیجیے۔ یا اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک کی جو بھی رحمتیں برکتیں آپ نے اس مہینے میں رکھی ہیں ہم سب کو عطا فرما دیجیے۔ ہمارے روزے قبول فرما لیجیے، ہماری تراویح قبول فرما لیجیے، ہمارے صدقہ و خیرات قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ ہماری تراویح قبول فرما لیجیے، روزے قبول فرما لیجیے، ذکر و اذکار قبول فرما لیجیے، صدقہ و خیرات قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ اور اگلا رمضان بھی ہم سب کو صحت و تندرستی اور عافیت و سلامتی کے ساتھ عطا فرمائیے۔ یا اللہ اگلا رمضان بھی ہم سب کو صحت و تندرستی اور عافیت و سلامتی کے ساتھ عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے ملک کے حالات بڑے بدترین چل رہے ہیں، ہر اعتبار سے، مہنگائی کے اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی، یا اللہ اور معاشرتی اعتبار سے بھی۔ اے اللہ یقیناً یہ سب ہماری اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے، لیکن یا اللہ آپ ہم پر کرم فرمائیے، رحم فرمائیے، ان حالات کو درست فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما دیجیے۔ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے دشمنوں نے اسے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، ہر طرح سے نشانہ بنایا ہوا ہے۔ اے اللہ کرم فرمائیے، یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے، ہمیں نیک صالح قیادت عطا فرمائیے، اسلام اور وطن سے مخلص اور محبت رکھنے والی قیادت عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں اسلام سے اور وطن سے صحیح معنی میں محبت رکھنے والی قیادت عطا فرمائیے۔ اس ملک کو قیادت وہ عطا فرمائیے جو مخلص قیادت ہو، اسلام سے بھی مخلص ہو، وطن سے بھی مخلص ہو، عوام سے بھی مخلص ہو، سب کے خیر خواہ ہو۔ ایسی قیادت یا اللہ ہمیں عطا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو اور بیٹوں کو نیک صالح اور شریف رشتے عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہماری بہنوں بیٹیوں اور بیٹوں کو نیک صالح اور شریف رشتے عطا فرمائیے، ہم مزاج رشتے عطا فرمائیے، ہم طبیعت رشتے عطا فرمائیے، ہم ماحول رشتے عطا فرمائیے، اور سب کے گھروں کو جلد از جلد باعافیت آباد کر دیجیے۔ یا اللہ سب کے گھروں کو جلد از جلد باعزت
آباد فرما دیجیے یا ارحم الراحمین، ہمارا سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیے یا اللہ، ہمارا سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیے یا اللہ، ہمارا سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیے یا اللہ، رحمت کے، جنت کے اور خوشخبری سنانے والے فرشتوں کے ہمراہ آپ ہمیں اپنے پاس بلائیے یا اللہ، ہمارا جب وقت آخر ہو یا اللہ تو آپ اپنی رحمت کے، جنت کے اور خوشخبری سنانے والے فرشتوں کے ہمراہ اپنے پاس ہمیں بلائیے یا اللہ، اپنی رحمت کے اور جنت کے اور یا اللہ خوشخبری سنانے والے فرشتوں کے ہمراہ آپ ہمیں اپنے پاس بلائیے یا اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے تلے ہمارا حشر فرمائیے یا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہمارا حشر فرمائیے یا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہمارا حشر فرمائیے یا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب فرمائیے یا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہمیں جام کوثر نصیب فرمائیے یا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہمیں جام کوثر نصیب فرمائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائیے یا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائیے یا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائیے یا ارحم الراحمین، ہمیں بغیر حساب و کتاب جنت الفردوس عطا فرمائیے یا اللہ، بغیر حساب و کتاب ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائیے یا اللہ، بغیر حساب و کتاب ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائیے اور ہمیشہ کے لیے ہم سب کو جہنم سے نجات عطا فرما دیجیے، ہمیشہ کے لیے ہم سب کو جہنم سے نجات عطا فرما دیجیے یا اللہ، ہمیشہ کے لیے ہم سب کو جہنم سے نجات عطا فرما دیجیے یا ارحم الراحمین، تمام مساجد کی، تمام مدارس کی، یہ تمام دینی اداروں کی حفاظت فرمائیے، اس میں کام کرنے والوں کی اور خدمت گزاروں کی سب کی حفاظت فرمائیے، ہر قسم کے فتنوں سے ان دینی مقامات کی حفاظت فرمائیے یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، دینی خدمات انجام دینے والوں کی محنتوں کو قبول فرمائیے یا اللہ، دینی خدمات انجام دینے والوں کی محنتوں کو قبول فرمائیے یا اللہ، ان کی محنتوں کو قبول فرمائیے اور نجات آخرت کا ذریعہ ان کی محنتوں کو بنا دیجیے یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اور اپنی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اپنے رزق کے دروازے ہمارے اوپر کھول دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اپنی رحمتوں کے دروازے ہم تک کھول دیجیے یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، جو کچھ ہم مانگ سکے قبول فرما لیجیے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی قبول فرما لیجیے۔ یہ کچھ پرچیاں ہیں مسجد کے صدر شیخ سراج صاحب، جن کا وصال ہو چکا ہے، انتقال ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، جو خدمات انہوں نے مسجد کے لیے انجام دی، اللہ تعالیٰ ان خدمات کو قبول فرما لے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ایک خاتون ہے، طبیعت خراب ہے ان کی، ان پر غالباً قرض بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ساری پریشانیاں دور فرمائے، ان کی صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ حافظ محمد عمران مرحوم، اصل میں صاف لکھا نہیں ہوتا تو پڑھنے میں بھی دشواری ہوتی ہے جی۔ حافظ محمد عمران صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور آگے بھی انہوں نے کچھ لکھا ہے جو پڑھا نہیں جا رہا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ سب کی دلی مرادیں جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو پورا فرما دے۔ محمد ذاکر صاحب کی بیٹی
یہ بیمار بھی ہیں اور بیوی یہ بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ محمد ذاکر بھائی، حافظ محمد شوکت اور ان کی اہلیہ بڑے بھائی، اللہ تعالیٰ ان سب کی اپنی حفاظت فرمائے، سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، سب کی نیک مرادوں کو پورا فرمائے۔ ایک خاتون کا پلاٹ کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو بعافیت حل فرما دے اور حق کے مطابق اس کا نتیجہ ظاہر فرما دے۔ جہاں زیب کے والد محمد جمیل یہ بھی بیمار ہے اور مزید اور ان کی فیملی اس کے حق میں بھی دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے۔ ایمان مختار آنکھوں کا مسئلہ ہے، ان کی بینائی چلی گئی، اللہ تعالیٰ ان کی بینائی بحال فرما دے، اللہ تعالیٰ ہر معذوری سے ان کی اور ہماری حفاظت فرمائے۔ محمد رشید صاحب ہیں اور ان کے صاحبزادی یہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ محمد شکیل بیمار ہیں اور ان کے بیٹے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے اور جو بھی ان کی دلی مراد ہے اللہ تعالیٰ وہ پوری فرما دے۔ شیخ ہمایوں، ان کے اہل و عیال، اللہ تعالیٰ ان سب کی مشکلات کو دور فرمائے، تمام بیماریوں سے شفا عطا فرمائے، ان کی والدہ کو بھی صحت عطا فرمائے۔ عبدالحادی کی نانی ہے، ICU میں داخل ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی اور شفائے کامل عطا فرمائے۔ جناب محمد انیس صاحب، ان کا انتقال ہو چکا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ محمد یامین بیگم عزیزہ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ مسجد کے نمازی، ان کے بھائی معذور ہیں، اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ ایک بچے کو کینسر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جلد سے جلد صحت یابی عطا فرمائے۔ اس میں ہے کہ رشتوں کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ تمام بہن بھائی بیٹیوں کو نیک صالح رشتے عطا فرمائے، سب کے گھروں کو جلد از جلد بعافیت آباد فرما دے۔ رشیدہ حلیم یہ بھی کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ کی قدرت میں سب کچھ ہے، وہ تنکے میں بھی جان ڈال سکتا ہے، بس دعا مانگے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔ مریم، ان کی عمر 18 سال، عمران احمد والدہ، یہ 4 ماہ سے یہ گردے کی تکلیف میں غالباً مبتلا ہے، ڈائلیسس میں ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ مسجد کے نمازی حلیم بھائی یہ بھی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ محمد احسان صاحب اور سائمہ صاحبہ، اللہ تعالیٰ ان سب کی بال بال مغفرت فرمائے۔ ایک صاحب کی دکان کچھ مشکلات میں مبتلا ہے، وہ اپنے دکان کے حوالے سے غالباً اور بھی دوسری ان کی مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات کو دور فرمائے اور ان کو عافیت عطا فرمائے، اور ان کو اپنی بیٹی اور اولاد کی طرف سے جو پریشانیاں ہیں، جو فکرات ہیں، اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں اور فکرات سے بھی ان سب کو بعافیت نجات عطا فرمائے، سب کی اولاد کو نیک صالح بنائے۔ اقصیٰ واجد یہ کینسر میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ جی ہاں کریں گے نا جی حضرت۔ تو یا ارحم الراحمین، یہ جو پرچیاں آئی ہوئی تھیں، یا اللہ آپ تو ہم سے زیادہ ان سب اہل حاجت کی حاجتوں سے واقف ہیں، یا اللہ سب کی حاجتوں کو بعافیت پورا فرما دیجیے، یا اللہ سب کی حاجتوں کو بعافیت پورا فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین ہماری ملک کی حفاظت فرمائیے، دشمنوں کی سازشوں سے حفاظت فرمائیے، اور بدخواہوں سے ہمارے ملک کو نجات عطا فرمائیے، غیر مخلص قیادت سے ہمارے ملک کو نجات عطا فرمائیے، یا ارحم الراحمین عافیہ صدیقی کو جلد
عافیت کے ساتھ رہائی نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اپنے فضل و کرم سے جلد بعافیت رہائی نصیب فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان مشکلات کا شکار ہے، کشمیر ہے، فلسطین ہے، برما ہے اور دوسرے علاقے ہیں، یا اللہ تمام مسلمانوں کی مشکلات کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیجیے اور دشمنوں کے تسلط سے ان علاقوں کو آپ آزادی نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ کشمیر، فلسطین اور دوسرے جو مسلمان علاقے ہیں جہاں دشمن اور بدخواہ قابض ہیں، یا اللہ سب سے اللہ یا اپنے فضل و کرم سے سب سے قبضہ چھڑا کر مسلمانوں کے تسلط میں سب کو دے دیجیے۔ یا اللہ سب کو آزادی نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ سب کو آزادی عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام اللهم انا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم انا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا رب. آمين آمين.